بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو کے آغاز میں ہی سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم جو کام بھی شروع کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت عطا فرما دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ان گنت فائدے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کو پڑھ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہر کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ سنت بھی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تاکید فرمائی ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ جب بھی ہم کسی نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرما دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، اور اس کی ان گنت برکتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ کو کبھی بھی اس کام میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود انسان کا حامی و مددگار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کا آغاز ہی اللہ کے نام سے شروع کیا تھا۔ جو انسان کے بس میں ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے، وہ تمام اسباب اختیار کرتا ہے جو کہ اس کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان تمام اسباب کو بروئے کار لانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا حامی و مددگار بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں اور ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، جہاں پر اگر انسان بسم اللہ پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ پڑھنے سے انسان کو ثواب کی بجائے گناہ ملتا ہے، اور وہ گناہ بعض اوقات اتنا شدید ہوتا ہے کہ انسان کے لیے وہ کفر کے مترادف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کن مقامات پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہر حلال اور جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو وہ کھانا ہمارے لیے باعث شفا بن جاتا ہے، اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کا نام لے کر کھانے کو شروع کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کھانے کو ہمارے لیے ہماری صحت کا باعث بنا دیتا ہے۔ ورنہ ہمارے گلے میں موجود ایک فرشتہ ہوتا ہے جو کہ ہماری خوراک کی نالی کی بجائے سانس کی نالی میں بھی خوراک کو لے کر جا سکتا ہے، اور وہی خوراک جس نے ہمارے
جسم میں جا کر ہماری رگوں میں جا کر ہماری صحت کا باعث بننا تھا وہ ہماری موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کھانے کو ہمارے لیے باعث شفا بنا دیتا ہے اور اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہمارے کھانے میں برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے، وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی کسی روزگار کی جگہ پر جائیں، وہاں پر اگر ہم جا کر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے کام کا آغاز کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پورا دن بسم اللہ کی برکت سے ہمارے روزگار میں اضافہ فرمائیں گے۔ اگر کوئی نوکری پیشہ ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے کام کی نوکری کی جگہ پر جا کر سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما دیں گے۔ اگر کوئی دکاندار ہے تو وہ بھی اپنی دکان کا آغاز بسم اللہ سے کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر اپنی دکان کو کھولے تو وہ دیکھے کہ کس طرح سے سارا دن اس کے پاس گاہکوں کا رش رہے گا۔ جب بھی آپ کوئی نیا کام کرنے کے لیے سوچیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کر دیں گے اور آپ کے اس کام کو کامیابیوں کی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر جائز کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، جیسا کہ دروازہ کھولنا، دروازہ بند کرنا، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کوئی گلاس، کوئی برتن اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کپڑے بدلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کپڑے بدل کر جب ہم کپڑے اتار کر رکھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دروازوں کو بند کر دو، تو دروازوں کو بند کر کے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازے پر پھونک مار دو تو کوئی شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطانوں پر، جنات پر بہت بھاری ہے۔ جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے وہاں پر کوئی بد اثر، بد نظر، برا سایہ وہاں پر نہیں پہنچ پاتا، جنات سے، شیاطین سے اس چیز کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ چیز اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہے۔ اس طرح سے رات کو حکم ہے کہ جب بھی آپ اپنا کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں تو برتنوں کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اور برتنوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو ڈھک کر الٹا کر رکھ دیں تو انشاءاللہ کوئی آفت، کوئی وبا، کوئی بلا آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ ان تمام وباؤں اور بلاؤں کے خلاف ڈھال ہے۔ اس طرح سے بستر پر جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لینا بھی شیاطین سے بچاؤ کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح سے صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھ کھولنی چاہیے تو ہمارے ہر کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم جب قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، باعث شفا ہے، باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، ہم اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ میں، اس کے ایک ایک حرف میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ قرآن پاک کا ویسے ہی ایک لفظ پڑھ لیا جائے تو انسان کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ایسی بابرکت کتاب کو بھی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے اس کے فائدے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی کام شروع نہ کرے۔ یہ تو وہ کام ہے جو کہ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ہمیں حکم ہے کہ ہم بسم اللہ نہ پڑھیں، وہاں پر بسم اللہ پڑھنا انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ حرام کام کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بندہ جوا کھیلتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ نے کہا تھا کہ تم جوا کھیلو، بلکہ اس کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی بندہ شراب کا کام کرتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نزدیک گناہگار ہے، کیونکہ اللہ نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے اور وہ ان کاموں کو بسم اللہ سے پڑھ کر شروع کر رہا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو دغا دیتے ہیں،
فریب دیتے ہیں، دوسروں سے بے ایمانی کرتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اب وہ اس پیسے سے اپنے اونچے اونچے محلات اور عمارتیں اور بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر وہ لکھوا دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور بعض جگہ لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ تو یہ میرے رب نے کہاں کہا تھا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دو، رشوت لو اور برے کام کرو، ناجائز ذرائع اپناؤ اور دولت اکٹھی کر لو، بلکہ رب نے تو ان کاموں سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح سے کچھ دکاندار اپنا ناقص مال قسم کھا کر فروخت کر دیتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور پیسے لیتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ حرام کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کسی طور پر جائز نہیں بلکہ بہت سخت ممنوع ہے۔ اسی طرح سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم واش روم میں جائیں تو واش روم کے اندر جا کر نہانے سے پہلے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور واش روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہننا شروع کریں تو تب بسم اللہ پڑھ لیں۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنی چاہیے۔ جب ہم ہر نیک کام کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور ہر ناجائز اور حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگوں کا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ دوسروں تک نیکی کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس سے بھی انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، اور اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں لازمی تحریر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔